بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا فارماکالوجی کا لیکچر اینٹی ٹی بی ڈرگس کے بارے میں ہے، یعنی کہ انسان کو جب ٹی بی ہوتی ہے تو اس کے لیے کون سے میڈیسن یوز ہوتے ہیں۔ ٹی بی کے لیے دو طرح کے میڈیسن یوز ہوتے ہیں۔ فرسٹ کو کہا جاتا ہے فرسٹ لائن آف ڈرگس، اس میں انکلوڈڈ ہے آئسونازیڈ INH کہتے ہیں، دوسرا ہے ریپامپیسین، تیسرا ایتھمبیوٹال، پیرازینامائڈ اینڈ اسٹریپٹومائسین۔ دیز آر فرسٹ لائن ڈرگس used for the treatment of TB. Second line drugs میں included ہے the common antibiotic, the class of antibiotic fluoroquinolone، جس میں included ہے ciprofloxacin، ofloxacin، norfloxacin and levofloxacin and moxifloxacin۔ اس کے علاوہ the class of macrolides یعنی azithromycin، clarithromycin and clarithromycin، these are also used in the treatment of TB۔ TB کے علاج میں ایک میڈیسن یوز نہیں ہوتا، اس کے ٹریٹمنٹ میں 2 یا 3 یا 4 میڈیسن اکٹھے یوز ہوتے ہیں، ڈیپینڈ آن دا پیشنٹ کنڈیشن اینڈ ڈیپینڈ آن دا پیشنٹ ایج۔ سب سے پہلے دا موسٹ امپورٹنٹ ڈرگ فار دا ٹی بی ٹریٹمنٹ اس میں ہے آئسونازیڈ، اس کو INH کہا جاتا ہے۔ اس کا میکینزم آف ایکشن یہ ہے کہ یہ باڈی کے اندر داخل ہو کر جو سوڈوموناس یا مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس بیکٹیریا ہے تو یہ اس کے اندر مائکولک ایسڈ کو انہیبٹ کرتا ہے۔ یہ مائکولک ایسڈ سوڈوموناس بیکٹیریا کا میجر سیل کمپوننٹ ہے۔ جب مائکولک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا آہستہ آہستہ اس کے سیل وال میں پورز یعنی سوراخ بن جاتے ہیں اور پھر ٹائم کے ساتھ وہ خود بہت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر 4 مہینے تک مسلسل آئسونازیڈ میڈیسن یوز کرے تو اس کی ٹی بی ڈیزیز آسانی سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کی انڈیکیشن کیا ہے، یعنی ہم آئسونازیڈ کو کب یوز کریں گے؟ اس کو ہم ٹی بی کی ٹریٹمنٹ اور پریونشن دونوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ، اس کی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کو یوز کرنے کے بعد اس پیشنٹ کا یورین کلر جو ہے وہ اورنج کلر کا ہوتا ہے، اس کا سلائیوا، اس کے ٹیئر یہ سب اورنج کلر کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو سن لائٹ سے ایچنگ ہوتی ہے یا اس کو فوٹو سینسیٹیوٹی بھی کہتے ہیں۔ اس کو نازیا وومیٹنگ کی فیلنگ ہوتی ہے اور اس کے ایبڈومن میں مائنر فیلنگز بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا ڈرگ ہے ریپامپیسین، یہ بھی آئسونازیڈ کی طرح ایک امپورٹنٹ ڈرگ ہے اور اس کا میکینزم آف ایکشن یہ ہے کہ یہ سوڈوموناس بیکٹیریا کے اندر ایک انزائم جس کا نام ہے DNA ڈیپینڈنٹ RNA ٹرانسفیریز انزائم، یہ اس کو انہیبٹ کرتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہو کہ اس کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد یہ انزائم ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیکٹیریا بھی خود بہت ختم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی یوزز کیا ہے؟ اس کو ہم ٹی بی کی ٹریٹمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آئسونازیڈ یا دوسرا میڈیسن بھی یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو ٹی بی کی پریونشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسان کو اگر میننجائٹس ہو، دا انفلیمیشن آف میننجز، تو اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا اگر ایک انسان کی باڈی کے اندر اس طرح کا انفیکشن ہو جس کا ریزن یا جس کا کاز معلوم نہ ہو تو اس میں بھی ریپامپیسین استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہارٹ برن، اس کے علاوہ نازیا، وومیٹنگ اور یہ مینس سائیکل کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو ینگ فیمیل اور پریگننسی کے دوران ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یلو اور اورنج کلر یورین کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہو۔